یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر آیا ہے 2913 پر، اور مسند احمد کے جلد 5 صفحہ 189 پر۔ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس ہو رہے تھے۔ کہیں ایک جگہ پر آپ نے دیکھا کہ سایہ دار درخت ہیں، وہاں آرام کرنے کے لیے آپ نے نزول فرمایا، اور صحابہ کرام بھی اپنی اپنی سواریاں وہاں پر بٹھا دیے۔ دور سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں آرام کرنے کو دیکھ رہا تھا، اور یہ وہ شخص ہے جو غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ تو اس تاڑ میں تھا، ایک بدو جس کا بعض اہل علم نے غورث یا غورث بن حارث نام ذکر کیا ہے، یہ دیکھ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور اپنی تلوار آپ نے درخت کے ٹہنی سے شاخ سے لٹکا دی، تو جب سائے تلے آپ اس درخت کے لیٹ گئے، دوپہر کا وقت تھا، آپ آرام فرما تھے کہ وہ شخص دھیرے دھیرے چپکے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لیا اور اسے تان کر کھڑا ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا من یمنعک منی، تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک شخص آپ کی تلوار لیے ہوا میں لہرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے نبی تمہیں کون بچائے گا؟ اے محمد مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ۔ وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ کانپتے ہوئے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہوا میں لہراتے ہوئے اس سے پوچھا من یمنعک منی، اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے بتاؤ۔ دیکھیں لفظ اللہ میں بھی بڑی طاقت ہے۔ جب کہیں کوئی چارے کار نہ ہو تو اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کو پکارا جائے۔ جہاں کوئی طاقت کوئی قوت کام نہیں آتی، وہاں اللہ تعالی بندوں کے کام آتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور کہا تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ اب وہ شخص کیا کہہ سکتا تھا؟ ایمان تو اللہ کی ذات پر تھا نہیں، بس وہ سن رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل اور اخلاق والے ہیں، رحم دل ہیں، لہذا اسی کا حوالہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے انسان ہیں، اگر مجھے معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ یعنی گویا وہ ایمان نہ لایا تھا اور نہ اس وقت وہ ایمان لانے کو تیار تھا۔ اور قصور کتنا بڑا ہے، نبی آخر الزماں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے در پر آمادہ ہوا، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اور یہ عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی آپ کے مقابلے میں اب نہیں آؤں گا، اور نہ میں جو آپ کے مقابلے میں آئیں گے ان کا ساتھ دوں گا۔ آپ کے خلاف میں ذاتی طور پر بھی اور کسی قوم کے ساتھ بھی ہرگز نہیں آؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قابو پا لینے کے باوجود اسے آزاد کر دیا، معاف کر دیا۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں جا کر کہا قد جئتکم من عند خیر الناس، میں تمام انسانوں میں سے بہترین شخص کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتل ہونے کا، دہشت گرد ہونے کا، ظالم ہونے کا، سفاک ہونے کا الزام دیتے، انہیں غور کرنا چاہیے۔ یہ وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے پر آمادہ ہو گیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے
معاف فرما دیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو تلوار کے زور پر دنیا میں پھیلا ہے، بھلا دیکھیے یہ جو نبی کی تلوار لے کر نبی کو ہی قتل کرنے کے لیے تیار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ اگر تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار پا چکے تھے، جبرن اسے کہتے کہ اسلام قبول کر ورنہ تیری گردن مار دوں گا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، اور نہ آپ کا یہ اخلاق تھا، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اس کا نتیجہ دیکھیے کہ یہ شخص لوگوں کے پاس جا کر کیا کہتا ہے، قد جئتکم من عند خیر الناس، لوگوں میں لوگوں میں سب سے بہترین انسان جو ہے اس کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں۔ اور بعض دوسری روایتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بعد میں وہ ایمان بھی لایا، مسلمان بھی ہوا، لیکن اس وقت نہیں۔ اللہ کی یہی مرضی تھی تاکہ دنیا یہ نہیں کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور پر اس کو مسلمان بنا دیا۔ یہ جو الزام ہے محض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا مسلمان ان کے تئیں دہشت گردی کا جو الزام ہے یہ محض الزام ہی، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظلم و زیادتی کرنے والے، لوگوں کا خون بہانے والے، لوگوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے والے یہ مسلمان کے علاوہ لوگ ہیں۔ آئے دن ویڈیو ہمارے پاس آ رہا ہے، میڈیا کا دور ہے، ویڈیو میں ایسے لوگ ریکارڈ ہو رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ ظلم و زیادتی کرنے والے کون ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ دہشت گردی کو مسلمانوں سے جوڑنا ہے، اسلام سے جوڑنا ہے، اور دہشت گردی ہم کریں، زیادتی کریں، ظلم کریں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، نہ کوئی پولیس پکڑتی ہے، نہ کوئی کیس بک ہوتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، سب کچھ ہو جانے کے بعد کبھی پتہ نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے کسی کو بڑے اطمینان سے پکڑ کر لے جا کر قید کر دیتے اور پھر چھوڑ دیتے۔ تو یہ جو الزام ہے دہشت گردی کا، یہ محض الزام ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ واقعہ جو بخاری شریف کا صحیح حدیث سے ثابت ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے جو آپ کی جان لینے کے در پہ تھا، اللہ کے رسول نے اس کو معاف فرما دیا، اس کو کچھ نہیں کہا، اس کو آپ نے مجبور نہیں کیا کہ اسلام قبول کر۔ صحابہ کرام وہ تو بالکل آمادہ تھے، موقع ملے تو اس کی گردن مار دیں، لیکن نبی نے اپنے خون کے پیاسے کو بھی معاف فرما دیا۔ بھلا بتائیے اس سے زیادہ رحم دلی اور رحمت للعالمین اور کیا ہو سکتی ہے جو دنیا جاننا اور سیکھنا چاہتی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمارے معاملے کو درست فرمائے۔ اللہ تعالی جہاں کہیں لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مولا کریم ان کی آبرو، ان کی عزتوں اور خون کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر اور ہمارے حال پر رحم فرمائے، یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔